محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ نجاسات ہم نے 8 جو ہے وہ پڑھ لی ہیں، ان کو ایک دفعہ میں شمار کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ بول تھی، دوسرے نمبر پہ غائط، تیسرے نمبر پہ منی، چوتھے نمبر پہ دم خون، اور 5ویں نمبر پہ میتہ مردار، 6 نمبر پہ کیا ہوئی جی خمر، اور 7ویں نمبر پہ وہ چھوڑ گئے ہم کلب اور خنزیر۔ 7ویں اور 8ویں پہ یہ شمار کریں گے تو یہ کیا ہے 8 ٹوٹل ہو جائیں گے۔ 9ویں نمبر پہ جو ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ کافر کے ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں اہل کتاب، اور ایک کو کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو نہیں ہے۔ اچھا، اہل کتاب ایک خاص اصطلاح ہے، اسلام کی اصطلاح ہے۔ اہل کتاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو ماننے والے، ٹھیک ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب سے مراد دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں وہ مراد ہیں۔ ہاں، اس میں یہودی، عیسائی اور جو مجوسی ہیں تیسری کیٹیگری، ٹھیک ہے، وہ ہیں زرتشتی اس میں آ جاتے ہیں۔ مجوسی کے بارے میں اختلاف ہے لیکن صحیح ثانی اس کو شمار کرتے ہیں، اس میں اہل کتاب میں کیا شمار کرتے ہیں۔ واضح ہو گیا؟ یعنی اہل کتاب کی کیٹیگری ہے نا۔ ہاں، اہل کتاب میں سے ایک قسم کیا ہے یہودیوں کی ہے، دوسری قسم کیا ہے عیسائیوں کی ہے، تیسری قسم کیا ہے مجوسیوں کی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں مسلمان بھی آگے، نہیں، مسلمان کے لیے اہل کتاب کا نام نہیں بولا جاتا، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے لغوی معنی میں کہہ رہا ہوں، لغوی یعنی کتاب والے، ہم کہیں لغوی معنی تو پھر ہم نے بھی کتاب لکھی ہوئی، ہمیں بھی اہل کتاب کہہ لو، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں، ہندوؤں کے پاس بھی کتاب ہے، احسن تم، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، یہ کیا ہے خاص اصطلاح ہے، خاص ٹرم ہے۔ اہل کتاب سے ہماری مراد کیا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی ہو گئے۔ تو سید سیستانی کا اور اکثر فقہا کا کیا موقف ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ پاک ہیں کیا مطلب، یعنی یہ مسلمانوں کی طرح پاک ہیں، لہٰذا ان کا اگر گیلا ہاتھ لگتا ہے، یہ دودھ وغیرہ میں کیا ہے آپ کو پلاتے ہیں، اس میں ہاتھ وغیرہ مکس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آئل وغیرہ بیچ رہے ہیں، اس میں ہاتھ مکس اپ کر رہے ہیں، آپ کے کمرے میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گھر میں جو کام کرنے کے لیے اکثر ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ کرسچن جو ہے وہ خواتین ہوتی ہیں گھر میں کام کرنے والی، وہی برتن وغیرہ دھوتی ہیں اور اس طریقے سے، تو اس میں پھر ایشو نہیں رہتا۔ ایشو کیا نہیں رہتا، یعنی اس میں مشکلات نہیں ہیں کیونکہ وہ پاک ہی ہیں، ان کے ہاتھ کا کھانا وغیرہ کوئی اس میں پرابلم نہیں آتی۔ ہاں کیا چیز؟ نہیں، جو بھی ہوں اہل کتاب جو بھی ہوں، ہاں ذبیحہ نہیں کھا سکتے، ذبیحہ یعنی وہ جو ذبح کریں گے وہ نہیں کھا سکتے۔ ہم وغیرہ وہ نان ویج ہیں یا کیا نام ہے، وہ فقط ویجیٹیرین ہے، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب کا ہم نے ان کو چکن دیا، انہوں نے پکا کے دیا، تو کیوں نہیں کھا سکتے؟ ہاں، تو وہ پھر آگے کی بات لینا کہ ذبیحہ ان کا حرام ہے، یوں اس کو یعنی آپ یوں کہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چکن بنا کے دیا، ہم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، اب یہاں پہ اگر مگر کی بات ہوگی کہ وہ چکن کو ذبح کیسے کیا گیا، اصل بحث ذبح کے اوپر آئے گی۔ ہاں، اگر وہ ہمارے مثلا پاکستان میں رہ رہے ہیں تو وہ اسی مارکیٹ سے چکن خرید رہے ہیں جس مارکیٹ سے ہم خریدتے ہیں، اگر وہ ہمیں حرام بیچ رہے ہیں تو ان کو بھی حرام بیچ رہے ہیں، کام برابر ہو جائے گا نا اس میں، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ اس میں اگر وہ اسی دکان سے خرید رہے ہیں گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت جہاں سے ہم خرید رہے ہیں، تو اگر وہ گدھا ان کو بیچ رہے ہیں تو ہم بھی وہ بیچ رہے ہیں، اس میں کیا کوئی فرق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اصل یہ ہے، مثلا ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان میں باقاعدہ کوئی عیسائی لوگ بھی باقاعدہ دکان بناتے ہوں، قصاب ہوں، اس طرح کے سیٹ اپ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بنائیں بھی صحیح تو ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، چاہے وہ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیں ذبح کرتے ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لیں گے، حضرت عزیر وغیرہ کا نام بھی نہیں لیں گے، اللہ کی نام لیں گے، لیکن اس کے باوجود کیا ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں، جی جی، نکاح کو چھوڑیں، نکاح کو چھوڑیں، آگے آ جائیں نجاسات میں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اہل کتاب کے بارے میں ہمارا کیا ہو گیا کہ وہ پاک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ مومنین کے جو سوال آتے ہیں کہ گھر میں جو کرسچن خواتین کام کرنے والی ہوتی ہیں کیا ان کے ہاتھ کے برتن دھلے ہوئے، تو آپ کیا کہیں گے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ پاک ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہے وہ مسلمانوں والا معاملہ اس میں کیا جائے گا۔ دوسرا کیا آتے ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب نہیں ہیں اس میں کون آتے ہیں، ہندو اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سکھ آ جائے گی اس میں، اور کیا ہے وہ جو کمیونسٹ لوگ ہوتے ہیں ملحد اس میں آ جائیں گے، اور اسی میں کون آ جائیں گے، یہ جو غالی، خارجی اور ناسبی ہیں وہ بھی اسی میں آ جائیں گے۔ ہاں، ہندو سکھ وغیرہ رکھے نا، اور اس کے علاوہ وہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو جو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہیں وہ غالی، ہیں وہ ناسبی، ہیں وہ خارجی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ان کی تعریف کریں گے صحیح سیستانی کہ غالی کے کافر ہونے کا کیا معیار ہے، ناسبی کے کافر ہونے کا کیا معیار ہے، خارجی کے کافر ہونے کا کیا معیار ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا معیار ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں کافر کی تعریف دیکھنی پڑے گی کہ کافر کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کافر کے پہلی تعریف میں کیا آتا ہے کہ جو کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہوں، یعنی اللہ کو ہی نہ مانتا ہوں،
یہ تو ایک نمبر کا کافر ہو جائے گا نا. ہاں یہ ایک نمبر کا, ٹھیک ہے. وگرنہ اکثریت جو دنیا کی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہ مانتی ہو, کوئی نہ کوئی کسی شکل میں مانتی ہے. حتیٰ کہ ڈالر پہ بھی کیا لکھا ہوا ہے, وی ٹرسٹ آن گاڈ, یہ جملہ لکھا ہوا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ گاڈ کو مانتے ہیں. تو اللہ کو اور کائنات کے کریٹر اور خالق کو ماننے کے حوالے سے تو اکثریت کیا مانتی ہے. ہاں جو لوگ کچھ نہیں مانتے, ملحدین ہیں, نفسیاتی ٹائپ لوگ ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کنفیوز ہیں, وہ بھی ٹوٹل نہیں کہتے کہ بھی کائنات ایسے بن گئی ہے, کہتے ہیں ہمیں تفصیل نہیں پتہ, ڈیٹیل کیا ہمیں نہیں پتہ. اچھا ہندو بھی مانتے ہیں نا, ہاں وہ سارے ہندو سارے مانتے ہیں جی, یہی ملحد ہیں. ہاں ہاں سارے مانتے ہیں. احسن تو یہ پہلے نمبر پہ آ جائے گا ملحد, ٹھیک ہے, جو اللہ کو نہ مانے, اللہ کو نہ مانے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ جو اللہ کو مانے لیکن رسول خدا کو نہ مانے, رسالت کا انکار کرے, یہ بھی کافر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو لہذا کافر بننے کے لیے دو چیزیں ہوگی, یا اللہ کو نہ مانے یا رسول کو نہ مانے, توحید اور رسالت, ٹھیک ہے. توحید اور رسالت کو ماننا اور نہ ماننا یہ اسلام کا فیصلہ کیا کر دیتا ہے, ایمان کا فیصلہ نہیں کرتا. ایمان اہل بیت میں اس کے بعد کی منزل ہے, ٹھیک ہے. اور اسلام کی تعریف اہل بیت نے فرمائی کہ اسلام سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا خون معاف ہو جاتا ہے, نکاح اس سے جائز ہو جاتا ہے, یہ اس کے ساتھ ظاہری طور پہ جو معاملات ہیں نا وہ مسلمانوں والے ہوتے ہیں. باقی یہ کہ وہ مومن ہو گیا اور جنت کا مستحق ہو گیا, یہ اس کے لیے شرائط جو ہیں وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام اور اطاعت الہیہ, یہ کیا اس میں چیزیں رہتی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں بشرط ہے وشروط ہے, ساری چیزیں رہتی ہیں. جی ہاں اس کی تعبیر میں کرتا ہوں. دیکھیں رسول خدا کو وہ یوں تو مانتا ہے کہ بھئی ایک جو ہے وہ بندہ آیا تھا, اس کا نام محمد بن عبداللہ تھا, میں اس شخصیت کو مانتا ہوں کہ تاریخ میں ایسی شخصیت موجود ہے. لیکن وہ آگے کیا کہتا ہے کہ نہیں جی یہ اللہ کے رسول نہیں تھے, یہ بس کہ کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں مستشرقین کے, ایک ذہین ترین انسان تھے جو زبان سے لوگوں کو قائل کرنا جانتے تھے. جیسے ہی کسی کے ساتھ بات کرتے تھے وہ فوراً قائل ہو جاتا تھا. تبھی وہ لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ ان کی زبان میں تو جادو ہے, بھائی کسی سے بات کرتے ہیں تو فوراً ہی بندہ قائل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے تو ابو لہب پیچھے پڑا رہتا تھا کہ بھی ان کی کوئی تقریر نہ سن لے. ادھر جو لوگ مشرکین آتے تھے طواف کرنے, ان کو بھی کانوں میں ڈالنے کے لیے کیا کپاس دی جاتی تھی کہ آپ جو ہے نا کان بند کر رکھیں, کیونکہ ان کی زبان میں بہت جاذبیت تھی, اللہ کے رسول کے اخلاق میں زبان میں جاذبیت تھی کہ جس کے ساتھ بیٹھتے وہ فوراً کیا اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا, قائل ہو جاتا تھا. تو وہ ساحر کا لقب اسی وجہ سے انہوں نے دے دیا, ٹھیک ہے. تو ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ نہیں میں ان کو جو ہے وہ ساحر مانتا ہوں, شاعر مانتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک بہترین کیا ہے موٹیویٹر مانتا ہوں, یوں کر کے, لیکن اللہ کا نمائندہ نہیں مانتا. اللہ کا نمائندے کی جگہ پیار کے رسالت, میں ان کی رسالت کو نہیں مانتا. تو جیسے وہ کہے گا کہ میں اس کی رسالت کو نہیں مانتا, وہ کس میں چلا جائے گا, کافر میں چلا جائے گا, ٹھیک ہے. ہاں کیا چیز, ہاں اہل کتاب بھی نہیں مانتے, لیکن اہل کتاب کی خصوصیت کو پہلے بیان کر دیا نا. اہل کتاب ہیں ہی کافر نا, اس کو مسلمان تو نہیں کہہ رہے نا. ہاں بس نجس نہیں ہے, ہاں نجس ہونے کے لیے الگ شرطیں ہیں نا. آپ کیا کہتے ہیں کہ بیئر بھی شراب ہے, ٹھیک ہے, باقی جو بھنگ ہے وہ بھی کیا ہے نشہ دینے والی, ہر چیز نشہ دینے والی, تو ہر نشہ دینے والی چیز نجس تو نہیں ہے نا. تو ہر کافر اور ہر رسالت کا انکار کرنے والا نجس نہیں ہے. نجاست کے لیے کیا ہے خاص شرائطیں واضح. اچھا اب یہ دو ہی چیزیں ہیں, دو کے علاوہ جو ہے وہ کسی چیز کا کیا انکار اس کو لے جائے گا کفر کی طرف یا نہیں لے جائے گا. تو اس میں فقہا کیا کہ بحث ہے کہ جسے کیا کہتے ہیں ضروریات دین. ضروریات دین کی کیا تعریف ہوتی ہے کہ جس کے متعلق تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو. ضروری کی تعریف کیا ہے جو منطق میں آپ پڑھتے ہیں کہ جس کے جو ہے وہ سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے, ٹھیک ہے. ما لا یحتاج الی فکر و نظر و کسب, یہ تعریف کرتے ہیں نا. تو ضروریات دین یعنی جس کا دینی مسئلہ ہونا اور دین ہونا وہ کیا واضح ہو. جیسے نماز پڑھنا واجب ہے, یہ سب کیا کیا واضح چیز ہے, ٹھیک ہے. حج کیا ہے مستطیع کے اوپر واجب ہے, یہ سب کیا کیا کلیئر چیز ہے. روزے رکھنا کیا ہے واجب ہے. خاتون کے لیے حجاب کرنا کیا ہے واجب ہے. زکوٰۃ کیا ہے واجب ہے. خمس کیا ہے کلی طور پہ, یہ ضروریات دین میں سے ہے, کلی طور پہ خمس واجب ہے. وہ کہتے ہیں فقط معدنیات میں ہے, جنگی غنیمت میں ہے, باقی وہ سال کے جو منافع ہے اس کے اوپر یہ ہے نہیں. وہ تو شیعہ فقہا کے بھی کچھ اختلاف ہے اس میں, ٹھیک ہے. بہرحال کلی طور پہ خمس کیا واجب ہے, ٹھیک ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ جو موٹے موٹے احکام ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ضروریات دین کہا جاتا ہے. اب جو بندہ ضروریات, اسی ضروریات دین میں سے کیا ہے یہ رسول خدا کا ختم المرتبت ہونا, آخری خاتم الانبیاء جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, خاتم الانبیاء ہونا. اسی طریقے سے قیامت بھی اسی میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. قیامت بھی کس میں آ جاتی ہے, ضروریات دین میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے.
تو ضروریات دین کا منکر کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ کافر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروریات دین کے منکر کو کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کیونکہ ضروریات دین کا منکر حقیقت میں رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ وہ رسالت کو جو انکار کر رہے ہیں وہ بالجملہ نہیں کر رہا، فی الجملہ کر رہے ہیں۔ بالجملہ اور فی الجملہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ان کو اللہ کا نمائندہ مانتی نہیں ہوں، انہوں نے الف سے لے کر یا تک جو بھی باتیں کہی ہیں وہ اپنی طرف سے کہی ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ پوری رسالت کا کیا انکار کر دینا۔ فی الجملہ کیا ہے کہ میں ان کی ساری باتیں مانتا ہوں، لیکن انہوں نے جو خواتین کے اوپر حجاب کو واجب کیا میں ان کی بات یہ نہیں مانتا، میں ان کی رسالت کو جھٹلاتا ہوں کہ انہوں نے کیا اپنی طرف سے کہا ہے۔ انہوں نے جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا کہا ہے میں اس کو نہیں مانتا، اور میں کیا کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اللہ کی طرف نہیں کہا، اپنی طرف سے کہا ہے، ٹھیک ہے، یوں کر کے انکار کرتا ہے۔ دوبارہ کہ رسالت کے انکار کی دو قسمیں، پہلا کیا ہے کہ کلی طور پہ رسالت کا انکار کر دینا، جیسے کیا کہتے ہیں؟ بالجملہ، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایک حکم بھی میں نہیں مانتا کہ کوئی ایک حکم بھی انہوں نے اللہ کی طرف سے ہمیں بطور پیغام کے دیا ہو۔ فی الجملہ کا کیا مطلب ہے کہ نہیں میں مانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے انہوں نے پیغام دیے ہیں، لیکن یہ جو والی جو باتیں ہیں نا میں اس میں ان کو نہیں کہتا، یعنی اس میں علیہ باللہ میں ان کو کیا کہتا ہوں؟ جھوٹا کہتا ہوں۔ یہ سارے باتیں تو انہوں نے سچ، بعد میں مانتا ہے، بعد میں نہیں مانتا۔ بعد میں کیوں نہیں مانتا؟ بعد میں وہ سیدھا انکار کرتا ہے رسالت کا، ٹھیک ہے، ہاں یہ کیا ہے؟ انکار رسالت میں آ جائے گا۔ بس انکار رسالت کو سید سستانی، سید خلیل رحمہ اور باقی جو فقہاء انہوں نے کھولا، انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے پاس روایات میں یہ چیز نہیں ہے کہ جو ضروریات دین کا انکار کرے تو وہ اس معنی میں کافر ہے۔ ویسے کافر لغوی معنی میں، قرآنی معنی میں تو بہت ساری چیزوں میں کہا گیا ہے نا، یہ جو فقہی معنی میں کافر ہوتا ہے کہ جو مرتد کے حکم میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ارتداد ہے، مرتد ہے، یہ کب بندہ مرتد ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر ضروریات دین کا انکار اسے رسالت کے انکار کی طرف لے جائے، یعنی اگر اس بندے کے سامنے رکھیں کہ بھی آپ نماز کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، تو کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ رسول خدا نے نماز کو واجب کیا تھا، سب کو حکم دیا تھا کہ نماز پڑھو؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے پتہ ہے لیکن اس کے باوجود میں رسول کی یہ بات نہیں مانتا، یوں جملہ کہہ دے۔ اچھا ایک خاتون سے ہم پوچھیں کہ اچھا آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پردے کو واجب کیا ہے، حجاب خاتون کے لیے چھپانا نہ محرم سے واجب ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ پردہ کرنا واجب ہے، تو وہ خاتون کہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے انکار نہیں کیا رسالت کا۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، قرآن نے فرمایا، لیکن میں اللہ کے رسول اور قرآن کی یہ بات نہیں مانتی، میں کہتی ہوں کہ بھی اللہ کے رسول علیہ بالمذالک اس مطلب میں کیا جھوٹے ہیں، ایسی بات خالق نے نہیں کہی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے کیا بیان کی، یوں کر کے خاتون کہتی ہے، تو پھر تو وہ کیا کر رہی ہے؟ رسالت کا انکار کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طریقے سے کہے کہ وہ کہے کہ میں مانتی ہوں کہ اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، لیکن وہ کہے گی کہ یہ میری عقل ابھی قبول نہیں کرتی۔ ہاں ایک دفعہ یہ کہتے ہیں کہ میری عقل قبول نہیں کرتی، ٹھیک ہے، جس طرح بہت سارے احکام ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری عقل کیا قبول نہیں کرتی، ٹھیک ہے، ہاں بہت سارے احکام ہیں، ٹھیک ہے، آگے آئیں گے نجاسات والے احکام آئیں گے۔ فرض کریں کہ مجھے پڑھا کہ جی کچھ کو کہا کہ کیا نظریہ ہے کہ یہ جو مجسمہ بنانا ہے، بت بنانا ہے، روبوٹ آج کل روبوٹ بنوا رہے ہیں نا، یہ روبوٹ بنانا جائز نہیں ہے، کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی، بچے کے لیے گڑیا بنانا حرام ہے، یہ ہماری عقل نہیں مانتی، بہت ساری چیزوں کو ہماری عقل نہیں مانتی نا، عقل تو ہماری تو بہت سارے فضائل اہل بیت ایسے ہیں کہ اس تک بھی نہیں پہنچتی، نہیں مانتی۔ یہ کہنا کہ میری عقل نہیں مانتی اور چیز ہے، یہ کہنا کہ میں انکار کرتا ہوں کہ یہ چیز ہے ہی نہیں یہ اور چیز ہے، دونوں میں دقت ہے۔ ہم اس خاتون سے کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی عقل حجاب کو نہیں مانتی، آپ کہتے ہیں کہ خاتون کو حجاب نہیں کرنا چاہیے، آپ کا اوپینین ہو گیا، لیکن کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اور قرآن نے یہ حکم دیا؟ کیا میں تو مانتی ہوں انہوں نے تو حکم دیا، میں تو ان کا انکار تو نہیں کر رہی، فقط میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس یہ بات میری عقل میں نہیں بیٹھتی، یوں کر کے کہہ دیں۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ اس سے رسول کا انکار کرنا نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا رسول کا انکار کب ہوگا؟ کہ جب وہ واضح طور پہ کہے کہ میں رسول کی نہیں مانتی، میں قرآن کی نہیں مانتی، یہ والا جو کام ہے نا یہ کیا ہو جائے گا؟ رسالت کے انکار کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طریقے سے قیامت ہے، قیامت اتنا واضح نظریہ ہے اسلام کا، دین کا، ٹھیک ہے، کوئی بندہ اگر انکار کرے گا تو سیدھا سیدھا وہ رسول اور قرآن کے انکار کر رہے ہیں نا، کوئی دوسری تیسری بات تو نہیں ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ دے کہ چلے میری عقل نہیں مانتی، آپ کی عقل نہیں مانتی، لیکن کیا آپ رسول اور اللہ کو بھی نہیں مانتے؟ وہ کہتے نہیں انہوں نے تو کہا ہے، میں ان کا تو انکار نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے ختم نبوت ہے، ٹھیک ہے، ختم نبوت اللہ کے رسول کی احادیث ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، کہ میں آخری جائے نبی خاتم الرسول ہوں۔ تو اگر کوئی بندہ اس کو نہیں مانتا ختم نبوت کو، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے سامنے دو ہی آپشن رکھیں گے کہ بھئی کیا آپ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں یا آپ رسول خدا کو جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ اگر تو وہ کہے کہ نہیں میں اللہ کے رسول کو جھوٹا کہہ رہا ہوں علیہ بالمن ذالک کا، تو پھر تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بندہ کیا رسالت کا انکار کر رہے ہیں،
کیونکہ رسالت ٹھیک ہے سارے رسول کو مان رہا ہے لیکن رسول کے اس بات کو نہیں مان رہا. کون سی بات کہ انا خاتم الرسل, ٹھیک ہے میں کیا رسولوں میں سے آخری ہوں اور میرے بعد میرے وسیع کیا ہیں مولا علی علیہ السلام ہے, رسالت کا سلسلہ کیا ختم ہو جائے گا, الا انہ لا نبی بعدی, یہ حدیث منزلت جو ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یعنی یہ اللہ کے رسول کی بات ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے لیکن میں اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں مانتا. یوں والا جو سسٹم بنتا ہے تو یہ بندے کیا ہو جاتے ہیں, کافر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سارے جو مومنین ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, نماز کے بغیر بھی بخشے جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے, روزے کے بغیر بھی بخشے جائیں گے. اب انہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, نماز پڑھنی واجب نہیں ہے نا, روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے, تو آپ لوگ تھوڑا کلیئر کرو بھائی, کیا آپ لوگ رسول کو نہیں مان رہے اس سسٹم میں؟ رسول خدا تو یہ فرماتے ہیں. تو اگر وہ کہیں کہ ہم یہ رسول کا انکار کر رہے ہیں سسٹم میں, پھر تو وہ کیا ہو جائیں گے, مرتد ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں رسول خدا نے خود یہ کہا ہے کہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے, اور یہ آپ مولوی ہمیں گمراہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ جی ہم نماز پڑھیں, بلکہ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ میرے مولا کی کیا نام ہے, جو مولا علی کی ولایت کا قائل ہو جائے اس کی جنت پکی ہوگی, اس کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے. یعنی اس طرح کے اسے کیا کہتے ہیں, فقہ میں کہتے ہیں شبہ کا شکار ہو جانا. تو جو بندہ شبہ کا شکار ہو جاتا ہے وہ بھی رسالت کا انکار نہیں کرتا, بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ جسے آپ رسالت کے طور پہ, جسے آپ ضروریات دین کے طور پہ پیش کر رہے ہو, وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ لوگ غلطی پہ ہو بھائی, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک خاتون کیا کہتی ہے کہ جی اللہ کے رسول نے حجاب کا حکم دیا ہی نہیں تھا, اور آپ لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی, آپ مولویوں کا چونکہ قبضہ رہا ہے دین کے اوپر, تو آپ مولویوں نے کیا یہ احکام ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں, یہ اللہ کے رسول کے احکام تھے ہی نہیں. اب اس کو ہم کیا کہیں گے, اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رسالت کا انکار کر رہی ہے, اس سے ہم کیا کہیں گے کہ اس سے غلط فہمی ہوگی, اس سے کیا اس کے ذہن میں شبہ آ گیا, اس کے پیچھے نفسیاتی ایشو ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو لہذا یہاں پہ سوال کیا فقہا رکھتے ہیں کہ کیا ضروریات دین کا منکر کافر ہے یا کافر نہیں ہے؟ تو وہاں پہ صحیح سیسانی کیا فرمائیں گے کہ اگر ضروریات دین کا انکار رسالت کے انکار کی طرف لے جائے تو بندہ کافر ہوگا, اور اگر ضروریات دین کا انکار رسالت کے انکار کی طرف نہ لے جائے تو بندہ پھر کافر نہیں ہوگا. رسالت کا انکار یعنی رسول کو میں اس باب میں نہیں مانتا. ہاں اس طرح سے, یہ والا کافر ہے. ہاں ہاں میں عمل نہیں کرتا. نہیں نہیں, اگر یہ کہتا ہے کہ رسول خدا نے حکم دیا ہے لیکن میں میری ذہن نہیں مانتا, ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا, یوں وہ کہتا ہے, پھر وہ کافر نہیں ہوگا. پھر ہاں اگر ہو گیا کہ میں رسول کو ہی نہیں مانتا کہ رسول نے یہ بات جو ہے نا اللہ کی طرف سے کہی ہے, فرض کریں کہ میں رسول کے اس بات کو نہیں مانتا, یعنی میں ان کے اس رسالت کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, کہ یہ بات رسول خدا نے علیہ باللہ اپنی طرف سے کہی ہے, پھر وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ مطلب واضح ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ عبارت پڑھ لیتے ہیں مزید, یہ بات واضح ہو جائے گی, ٹھیک ہے. الکافر ہوا من لم ینتحل دینا, جو کسی دین کو نہ مانے, ٹھیک ہے. انتحل ینتحل ماننا, منسوب ہونا, جو کسی بھی دین کی طرف منسوب نہ ہو. او انتحل دینا, یا دین کوئی ہو اس کا لیکن وہ دین کیا ہے, اسلام کے علاوہ, جیسے کافر ہو گئے, یہودی ہو گئے. او انتحل الاسلام, یا اسلام کو مان لے. اسلام کی تعریف کیا ہے آگے وہ بیان کریں گے مطہرات میں جا کے, توحید اور رسالت, ان دو سے بندہ کیا بنتا ہے, فقہی طور پہ مسلمان بنتا ہے. اسلام کو وہ مانتا ہے, اسلام کی طرف وہ منسوب ہے, لیکن وجاہدہ انکار کرتا ہے کس کا, ما یعلم, کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ انہو من الدین الاسلامی, کہ وہ چیز کیا دین اسلامی سے ہے. اسے کیا کہتے ہیں, ضروریات دین. اچھا, بحث ہو اس طریقے سے وہ جو ہے وہ انکار کرے کہ رجع جہدہ, کہ اس کا جو انکار کرنا ہے وہ پلٹے, کس کی طرف پلٹے, الا انکار رسالت, رسالت کے انکار کی طرف پلٹے. ولو فی الجملہ, اگرچہ وہ پوری رسالت کا انکار نہیں کر رہا بلکہ فی الجملہ کیا کر رہا ہے, یعنی اس کی مزید تشریح کر رہے ہیں, یعنی بین یرجع الی تکذیب النبی, کہ وہ اس کا جو عقیدہ ہے نہ ماننے کا, وہ پلٹ رہا ہے کہ وہ نبی کو جھٹلا رہے ہیں. فی بعض, ان بعض احکام میں, پورے نبی کو نہیں جھٹلا رہا, بعض ان چیزوں میں کہ ما بلغہ عن اللہ تعالی, کہ جو اللہ کے رسول نے اللہ تعالی کی طرف سے کیا پہنچائی ہیں. اب وہ عقائد میں بھی ہو سکتا ہے, جیسے معاد ہے, تو معاد کس میں گیا, ہمارے پاس ضروریات دین میں سے گیا. یا عقائد کے علاوہ احکام شرعیہ میں بھی ہو سکتا ہے, جیسے نماز روزہ وغیرہ واجب ہے, ٹھیک ہے, چاہے اصول و فروع ہوں. جیسے فرض کریں کہ ہمارے یہاں یہ واضح چیز ہے کہ خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, مولا علیہ السلام خالق نہیں ہے. رازق اللہ کی ذات ہے, مولا علیہ السلام خالق رازق نہیں ہے. تو اگر ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی میں اللہ کو خالق ہی نہیں مانتا, میں اللہ کو رازق ہی نہیں مانتا, میں مولا علی کو خالق و رازق کہتا ہوں, تو یہ عقائد میں کیا ہو گیا, پرابلم ہوگی نا.
اب ہم کیا کہیں گے کہ آپ رسول خدا کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے؟ اگر ہوگے کہ نہیں میں رسول خدا کو جھوٹا کہتا ہوں، علیہ بالمزالک، کوئی ایسا نہیں کہے گا تو پھر وہ کافر ہوگا۔ لیکن اگر وہ کہ نہیں 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 قبلہ صاحبان آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو خود اللہ نے فرمایا مولا علی السلام خالق ہیں، میرے پاس دلائل اس کے اوپر موجود ہیں، ٹھیک ہے، واشرقت الارض بنور ربها، یہ والی تعریف لے کر آئے گا اور ثابت کر دے گا، ٹھیک ہے، شبہات کی وجہ سے، مغالطات کی وجہ سے، پھر ہم کیا کہیں گے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے وہ ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس کو کیا ہو گیا؟ شبہ لاحق ہو گیا، ٹھیک ہے، ہاں پھر بھی کافر نہیں، لیکن وہ ضروریات دین والا ہو جائے گا نا۔ دیکھیں اگر تو ہماری بحث ہی ساری باذن اللہ کے اوپر ہے نا، اگر وہ اذن اللہ کا انکار کرے گا پھر تو توحید کا انکار کر دیا نا۔ ہماری بحث کس میں ہوتی ہے کہ اذن اللہ جو مانتے ہیں ان کی بحث ہوتی ہے، کیونکہ اذن اللہ میں یہ کس میں چیز جاتی ہے؟ ضروریات دین میں جاتی ہے۔ اگر اذن اللہ کے بغیر ہے تو پھر تو سیدھے سے توحید کا انکار ہو گیا نا۔ اذن اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی پاور طاقت کی ضرورت نہیں ہے، ان ہستیوں کی اپنی مستقل طاقت ہے، مستقل بذات جسے کہتے ہیں کہ اپنی طاقت ہے، اپنا ارادہ ہے، سب کچھ اپنا ہے، یہ تو کوئی نہیں کہتا نا اس طریقے سے، سارے ان کو مخلوق ماننے کے بعد جو ہے وہ خالق کہتے ہیں نا۔ ہمارے ہاں جو رائے ہے وہ یہ ہے، اگر ان سے ہم بحث کرتے ہیں کسی باتوں کو کہتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کو خالق مانتے ہیں، اچھا یہ بحث پہ بعد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں بحث کو پورا کر لوں۔ وَجَهْلُهُ ہاں وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَرْجِعْ جَحْدُهُ إِلَىٰ ذَلِكَ، لیکن اگر اس کا انکار اس بات کی طرف نہیں آتا، کس بات کی طرف؟ رسالت کے انکار کی طرف، یعنی بِأَنْ كَانَ بِسَبَبِ بُعْدِهِ عَنِ الْبِيئَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، کہ وہ اسلامی معاشرے سے دور رہ رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اسلام میں کیا نماز واجب ہے، یا اسلامی معاشرے سے اتنا دور رہ رہا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ خالق اور رازق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے کہ اسے کہا گیا کہ مولا باز خالق اور رازق ہیں، ٹھیک ہے، فرض کریں، وجاہلی باحکام ھذا دین، اور وہ جاہل ہے کیا ہے؟ دین کے اس احکام سے، تو پھر اس کے کفر کا کیا حکم نہیں لگے گا۔ تو یہ جو جہل ہے اس کی مزید کتابوں میں اور دیگر کتابوں میں ایک اور تفسیر کی جاتی ہے کہ جس کو شبہ کا کیا شکار ہو گیا، رہے مسلمانوں کے اندر رہا ہے لیکن ایسے مغالطے کا اور دیگر دلیلوں کا قائل ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ بات رسول خدا نے فرمائی ہے یا یہ بات قرآن نے کہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس جہل مرکب کو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا کافر نہیں ہوتا۔ تو لہذا خلاصہ کلام کیا مطلب کہ جو بندہ توحید اور رسالت کا انکار کرے تو رسالت کے انکار کی دو قسمیں ہیں، اور رسالت جو فی الجملہ کے انکار ہے وہ کس میں جاتا ہے؟ ضروریات دین کے انکار میں۔ تو جو بندہ بھی ضروریات دین، چاہے اس کا مسئلہ عقائد کا ہو یا احکام شریعہ کا ہو، حتیٰ کہ ایک فقہی مسئلہ ہو، ایک فقہی مسئلہ کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ امام نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا وہ انکار کر دے تو وہ بندہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول کو اگر ایک مسئلے میں بھی جھوٹا کہہ دیا جائے الیاذ بالذالک تو وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، دونوں کافر ہیں، موفق میت انشاءاللہ۔